ہر مذہب آپ سے ایک چیز مانگتا ہے، فیتھ. یہ فیتھ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو فیتھ میں اور بلیف میں ڈفرنس کیا ہے؟ جو مذہب مانگتا ہے آپ سے، ہر مذہب فیتھ مانگتا ہے. فیتھ کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی گواہ ہو، نہ کوئی ثبوت ہو، نہ کوئی ریشنل ہو، نہ کوئی لاجک ہو، نہ کوئی پروف ہو، مگر تم ایک بات کو مانو. یہ ہے فیتھ. اچھا، میں کہہ رہا تھا پہلے چھوٹی سی ایک بات دیکھ لو کہ انسان اور زندہ انسان حساس اور ذی جان، ایک تو اسے خود پتہ ہے کہ وہ زندہ ہے، اس کا احساس ہے کہ وہ زندہ ہے. زندہ انسان، اور اگر اس کا کوئی عقیدہ بھی ہو تو ایک ذی جان اور ذی عقیدہ انسان جب یہاں دنیا میں اپنی موجودگی کا جائزہ لیتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو اپنے گرد و پیش کی کائنات سے متعلق سمجھتا ہے. درس صفا. اور اگر تعلق نہ ہو تو زندہ نہیں سمجھتا اپنے آپ کو. تو پھر اس تعلق کو چونکہ عقیدہ ہے، اگر عقیدہ نہ ہو تو انسان اور کائنات کے تعلق کے قیام تک ہی کھیل رہتا ہے. یہ بات سمجھے؟ اگر عقیدہ نہ ہو تو پھر انسان اور اس کائنات کے درمیان تعلق کی حد تک ہی زندگی رہتی ہے. اب بڑی یہ ضروری بات ہے، اس پہ غور کر لینا کہ یہ کائنات اور اس کے شب و روز اور اس کے موسم، اس میں ہونے والے واقعات، بس یہی تک ہی انسان رہتا ہے. عقیدہ نہ ہو تو انسان فطرت کی رنگینیوں اور نارنگیوں تک ہی سمجھ سکتا ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی زندگی کو بھی اور اپنی گرد و پیش کو بھی. مثلا وہ یہ سمجھتا ہے کہ موسموں کا تغیر و تبدل یہ سورج کی دم سے ہے، اور کیوں ہے کہ زمین کی گردش سے ہے. اور زمین کی ڈھیری گردش یا اینول گردش اپنے گرد یا سورج کے گرد، اس کے دم سے موسموں کا تغیر و تبدل آتا ہے اور دن رات کا بننا آتا ہے. ہواؤں کے چلنے سے موسم بدلتے ہیں اور سورج کی وجہ سے یہ ساری گرمی، یہ تازگی قائم ہے. وہ یہ جانتا ہے، لیکن سورج ایسا کیوں ہے اور زمین ویسے کیوں ہے یہ وہ نہیں جانتا. یہاں عقیدہ کام آ سکتا ہے. بند کر دو آواز کو، کیا ہے آواز ہے تو کیا کیا ہو؟ تو آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بولے تو ٹھیک ہے. مقصد یہ ہے کہ انسان اس کائنات کے اندر ہونے والے واقعات سے متعلق رہتا ہے، اس کائنات کے اندر ہونے والے واقعات کے متعلق جاننا چاہتا ہے اور جانتا ہے، تحقیق کرتا ہے، تجسس کرتا ہے، غور کرتا ہے اور راز دریافت کرتا ہے اور وجوہات دیکھتا ہے، نتائج دیکھتا ہے. لیکن یہ سب ایسا کیوں ہے یہ وہ نہیں جان سکتا. تو اگر زندگی عقیدے سے محروم ہو تب بھی کائنات سے متعلق رہتی ہے. اب سمجھیں نا، آپ کی زندگی اپنے گرد کی کائنات سے متعلق رہے گی. اب یہ کہ جب بھی آپ بے عقیدہ ہونے کے باوجود آپ جب بھی کسی زندگی کا بیان کریں گے اس میں گرد و پیش کے واقعات آئیں گے، موسم آئیں گے، زمین آئے گی، آسمان آئے گا، سارے واقعات. اس کے پیچھے
اس فطرت کے رنگ کے پیچھے کوئی فطرت بنانے والے کا ذکر نہیں آئے گا۔ جب انسان، باشعور انسان، اگر وہ عقیدہ بھی رکھتا ہو تو پھر وہ اپنے اور کائنات کے تعلق کے دریافت کے بعد اس تعلق کو پیدا کرنے والے کو بھی دریافت کہتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو تیسرا واقعہ، انسان، کائنات اور خدا۔ تو صاحب عقیدہ جو ہے اس کھیل کے اندر رہتا ہے کہ میں کس حد تک میں ہوں، کائنات کس حد تک کائنات ہے، اور بھیجنے والے نے کس حد تک مجھے کہاں تک بھیجا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو کسی بھیجنے والے کے مرہون احسان سمجھتا ہے۔ یہ ہے عقیدہ۔ اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ جب کائنات کو دیکھ رہے ہو، مطلب سورج روشن ہے، ہوتا رہے، چاند روشن ہے، ستارے ہیں، اگر یہ ساری کائنات کی تمام اشیاء اگر آپ پر اثر نہ کریں تو فائدہ ہی کون ہے آپ کے لیے؟ تو گویا کہ اس کائنات کی ہر چیز اس کائنات میں باہوش اور باشعور انسان کے لیے ہر وقت ایک اثر رکھتی ہے، اور وہ اثر وہ ہمیشہ محسوس کرتا ہے، اور جب وہ اس کو سمجھ آ جائے یا سمجھ نہ آئے تو پھر اس کو وہ متعلق سمجھتا ہے اس کائنات کے بنانے والے سے کہ دیکھو میرے اللہ نے کتنا رحم کیا کہ آج موسم اچھا ہے۔ حالانکہ موسم اچھے ہوتے ہی رہتے ہیں، کوئی موسم اچھے ہوئے لوگوں کے لیے، لیکن وہ کہتا ہے کہ آج کا موسم بہت اچھا ہے، اللہ نے مہربانی کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس شخص پر کوئی اللہ ناراض ہے، شادی والے دن تو اوپر سے اتنی بارش ہوگی، ساری شادی درم برم ہوگی، کہتے ہیں نا کچھ اس کے اوپر کوئی ناراضگی سے کتاب لگ۔ تو صاحبان عقیدہ اپنے علم اور اپنی تحقیق کو فرمان الہی کے متعلق کرتے ہیں، اس کے قریب کرتے ہیں، اور اپنے احساس کو، اپنے مشاہدات کو، اپنی دریافت کو منشاء الہی کے تابع کرتے ہیں۔ لینا اسی کائنات سے ہے انہیں حصہ، خیال کا حصہ کہاں سے ملے گا؟ کائنات سے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ مثلاً مشکل بات تو نہیں ہے، آسان، کہ اگر آپ غم زدہ ہیں، فرض کرو، تو یہ غم اسی کائنات سے ملے؟ آپ پیدائش میں تو نہیں لائے تھے غم۔ ایک کائنات مطلب انسانوں، اشیاء، احوال اور زمین اور آسمان اور گردش اور زمانے سے ہی ملا ہے نا غم، اور تو کہیں سے نہیں ملا۔ رشتہ داریاں، کوئی دور دراز کا بندہ اتفاق سے آگے پیچھے ہو گیا، آپ کا غم بن گیا، کسی اور جگہ سے کوئی خبر آ گئی، غم آ گیا۔ تو یہ غم جو آپ کو ملا اسی کائنات سے آپ کو ملا، اور کائنات آپ کو غم زدہ کر رہی ہے، اور کبھی آپ کو یہ کائنات خوش کر رہی ہے، خوشی کی خبر آ گئی بیٹھے بیٹھے، اور یہ مبارک ہو، کیا ہو گیا؟ کہتے مبارک ہو، میں چاند ہو گیا، مطلب اچانک ہی چاند ہو جاتا ہے، خوشی مل جاتی ہے۔ پھر جو اہل عقیدہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ غم آ گیا، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، خوشی آ گئی تو کہتے ہیں الحمدللہ، خوشی مل گئی، عید آ گئی، خوشی مل گئی۔ تو گویا کہ یہ کائنات آپ کی باطنی اور ظاہری زندگی کی پرورش کرتی ہے۔ توانائی یہاں سے ملے گی، خوراک، احساس یہاں سے ملے گا، غم یہاں سے ملے گا، خیر سے، خوشی یہاں سے ملے گی، اور جتنے بھی آپ کے ظاہری باطنی گواہ ہیں سارے کے سارے یہیں سے تربیت پائیں گے، اور یہاں ہی آپ کی زندگی مکمل ہوگی۔ اور جو لوگ عقیدے سے بغیر ہیں، اور وہ پھر ان کو کائنات ایک دن ختم کر دے گی، وہ کہتے ہیں کہ گردش روزگار ختم کر گئی، اور وہ آدمی چلا گیا سفر پہ، روانہ ہو گیا، اور اس کو کچھ نہیں پتا کہ سارے جاتے ہیں، سارے چلے جاتے ہیں۔ اور عقیدے والے کہتے ہیں کہ یہ زندگی آپ غور کرو
کہ میں نے کیا بنا کے رکھا ہے تمہارے لیے. پھر وہ جب غور کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، میرے رب یہ جو کچھ تو نے بنایا ہے یہ عین حقیقت ہے، یہ بادل نہیں ہے. تو گویا کہ اسی کائنات سے آپ نے اپنا احساس، اپنی زندگی، اپنا غم، اپنی خوشی اسی کائنات کے مشاہدات سے حاصل کرنی. عقیدہ آپ نے یہاں سے حاصل نہیں کرنا، عقیدہ آپ کو دین نے دے دیا. عقیدہ تحقیق سے نہیں ملنا، عقیدہ یہ تسلیم سے ملا ہے. تو یہ ایک حصہ ہے بات کا. آپ بات سمجھ گئے کہ انسان جیسا بھی ہے، جتنا بھی ڈیولپڈ ہے، اس کی ڈیولپمنٹ، اس کا ظاہر، اس کا باطن، اس کا مشاہدہ، اس کا کائنات، اس کی یاد، اس کا ماضی، اس کا مستقبل، اس کے غم، خوشی، اظہار جو بھی ہے، سارا کائنات کا احسان ہے. اور وہ کچھ بھی نہیں کیا انسان نے، صرف بیٹھے رہو تو آپ پرورش پاتے رہتے ہیں. کمال کی بات. آپ خالی بیٹھے ہیں اور پرورش پا رہے ہیں، خالی بیٹھے ہیں ذہن ڈیولپ ہو رہا ہے، خالی بیٹھے ہیں نظارے آپ کے سامنے سے گزر گئے، میلہ دیکھ لیا گھر بیٹھ کر. یعنی کہ خالی اپنی جگہ پر قائم رہنے سے غم اور خوشی کی وافر مقدار میں خوراک مل جاتی. آپ کی زندگی محفوظ ہے، اس کو محفوظ لگا دو، تالا لگا دو، بے شک ڈیفینس کر دو تو باہر تو خبر آ جائے گی غم کی. دوست تو محفوظ نہیں ہے نا، رشتہ دار تو محفوظ نہیں ہے نا، پر کرو آپ محفوظ ہی ہو گئے. وہ ایک کہانی آپ کو یاد ہوگی کہ اگر کسی کو دعا مل جائے یا بد دعا مل جائے کہ اس کی زندگی اب تیری ہمیشہ رہنے والی زندگی ہو گئی، تو کچھ عرصے کے بعد وہ چیخے لگائے گا. پہلے اولاد مر جائے گی، اس کی زندگی اب بھی ہو گئی نا، ماں باپ مر گیا، اولاد مر گیا، حتیٰ کہ واقف سارے ختم ہو گئے. اوکے کہ میں کہاں پر پھنس گیا اجنبی دیش میں، تو لازوال زندگی بھی لازوال غم کا باعث بن جائے انسان کے لیے. تو اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ آپ کی فانی زندگی، فانی غم دیے، فانی ہو کے چپکے سے رخصت ہو جاؤ. کیونکہ اگر آپ کو باقی بنا دیا جائے تو اتنا غم آپ سمیٹ ہی نہیں سکتے، اتنی یادیں آپ سمیٹ ہی نہیں سکتے، اور آپ تیسرے دن استعفیٰ دے دو گے. اور اتنا بڑھاپا بتدریج، استغفر اللہ، یعنی کہ کچھ سال کے بعد، 50-60 سال کے بعد تو انسان ویسے ہی کہتا ہے کہ پیکٹ ڈیلیور ہو جائے آئندہ چپکے سے. تو جب اتنا بوڑھا ہو جائے، لازوال عمر ہو جائے، تو وہ یا تو ساری کائنات لازوال ہو، تو چہرے سارے کے سارے اگر ایک ایک کر کے ختم ہو جائے تو پھر آپ کے لیے ایک وبال بن جائے، ایک عذاب بن جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی زندگی عطا کیا ہے جو اپنی ڈیوریشن میں مکمل غم اور مکمل خوشی اور مکمل مشاہدات کر کے مکمل طور پر رخصت ہو جاتی. یہ اس کی بڑی مہربانی. میں کہہ یہ رہا تھا کہ آپ کے غم، آپ کی خوشی، آپ کا باطن، سارا اس کائنات نے آپ کو دیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر غمگین ہوں، جو غم آپ کو کائنات نے دیا، ماحول اہم بات، وہ ماحول جس نے آپ کو غم زدہ کیا، آپ کو غم دے کر خود غمگین ہو جاتا ہے. کبھی کبھی نئی بات سمجھ آئی. غم دینے کے بعد غم دینے والا بھی غمگین ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرح آپ کا غم جو ہے نا وہ پرورش پاتا ہے کہ غم دینے والی شے غم دینے کے بعد خود غم زدہ ہے. یہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کو بات سمجھ آئی؟ ورنہ اگر غم دینے کے بعد غم دینے والی شے غمگین نہ ہو تو کہتے ہیں ظلم کیا. آپ کو بات سمجھ آئی نا؟ کائنات ظالم ہے، غم دیا اور سورج سب چمکتے رہے اور ہم غم زدہ رہے. میری دنیا میں جگنو کی روشنی ہی نہ رہی اور اس کی دنیا میں روشنیوں کے فوارے رہے. یہ کیا رہے؟ تو میں یہ بات، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم کی تعریف ہے. کیا وہ جو غم دینے والا ہے، جو کائنات اس غم میں شرکت نہ کرے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ آپ اسے ظلم کہتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ محسوس ہو کچھ عرصہ کے بعد کہ غم دینے کے بعد وہ ماحول بھی غمگین ہو گیا تو پھر آپ کا غم جو ہے نا
وہ چیسٹ ہو جائے گا, نوبل ہو جائے گا, کہ غم اب ایک امانت کے طور پر پرورش پائے گا. نہیں بات سمجھ آئی؟ پہلا غم جو تھا نا, اور وہ ایک پنشمنٹ تھا, اب غم دینے کے بعد ماحول بھی غمگین ہو گیا, اب یہ غم جو ہے ایک امانت کے طور پر پرورش پائے گا. بات سمجھ آئی نا؟ تو غم دینے والی جو کائنات ہے, کبھی کبھی آپ کے غم میں خود بھی غم زدہ ہو جاتی ہے, یا آپ کے احساس میں غم زدہ ہو جاتی ہے. اگر آپ کے احساس میں یہ کائنات غمگین ہو جائے آپ کو غم دینے کے بعد, تو آپ کا ریلیشن کائنات سے ہو گیا. بات سمجھ نا؟ تو آپ اپنے آپ کو کائنات سے متعلق سمجھنے لگ جاؤ. مثلاً آج آپ کے گھر میں خوشی ہے, ایسے لگتا ہے کہ ساری کائنات خوش ہے. اب آپ کا تعلق کائنات سے ہو گیا برابر کا. خوشی میں کائنات خوش نظر آئی. یہ اچھے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو تقریباً خوش قسمت سمجھتے ہیں, کہ غم میں ہر چیز غمگین نظر آئے, خوشی میں ہر چیز خوش نظر آئے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ تو؟ کبھی کبھی آپ کے غم میں اگر کائنات خوش نظر آئے ظلم, آپ کی خوشی میں کائنات غمگین نظر آئے تو یہ ڈسکوارڈینیشن, کوئی نہیں بات بنی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان جسے فطرت پرورش دیتی ہے یا پرورش کرتی ہے جس کی, وہ کائنات کا اتنا ہی اہم حصہ ہو جاتا ہے جیسے باقی کائنات. اس کی داستان کائنات ساری کے لیے غم کا باعث بن سکتی ہے, اس کا قصہ, اس کا واقعہ ساری کائنات کے لیے غم بن سکتا ہے. اور یہاں آ کے وہ واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی غمگین بیٹھا ہے, کائنات سے متعلق ہے, تو اسے ایسا احساس ملا, وہ کہتا ہے کہ نئے کی جو آواز ہے نا, یہ بھی جدائی کی فریاد کر رہی ہے جیسے میں جدائی میں ہوں. اب آپ سمجھ رہے ہیں نا, جیسے کیا ہوں کہ میں جدائی میں ہوں. خود خدا سے اس دنیا میں آنے کی جدائی کے بارے میں مولانا روم غور کر رہے ہیں, تو ہر طرف سے کائنات اس کے ساتھ اگری کر کے فریاد کی سی آواز آ رہی ہے. اب کائنات اس کے ساتھ اگری کر گئی نا, یہ ایسا آدمی جو ہے نا یہ فطرت کا حصہ ہوتا ہے. اب ایسے میں نا ایسے آدمی جو ہوتے ہیں نا, یہ ان کو بہت کوئی اور نام دیا جاتا ہے کہ ان کا غم جو ہے کائنات سمیٹتی ہے اور کائنات ان کے غم کو دوبالا کرتی ہے. ان کی خوشی کائنات سمیٹتی ہے اور دوبالا کرتی ہے. مطلب آپ نے یہ دریافت کرنا ہے کہ اس کائنات کے لیے آپ کتنا میٹر کرتے ہیں, یہ کائنات آپ کے لیے کتنا میٹر کرتی ہے.